پنجاب کے رورل ایریاز کے اندر وہ آپ کی توسط سے عوام تک پہنچانی تھی. ہماری ایک بڑی ریسرچ کے ذریعے پراپر تھنکنگ کے بعد ایک بڑی ایک رائے بنی ہے پی ایم ایل این پنجاب کی کہ پاکستان کے اندر اگر اس وقت سب نے سوچ سمجھ کے بیٹھ کے اس کے اوپر غور کر کے اور ایک نیشنل یونٹی کے ساتھ ایک ایفرٹ نہ کیا، ہر پاکستانی نے، ہر سیاسی جماعت کے کارکن نے، ہر افسر نے، ہر جج نے، ہر فوجی نے، یعنی پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ہر فرد نے اگر یہ پوری کوشش نہ کی تو پاکستان اگلے چند سالوں کے اندر بہت سیریس قسم کی ایک بالکل ایک ڈیزاسٹر کی ایج کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یہ حالیہ جو فلڈز آئے ہیں، 3 کروڑ کی آبادی تو صرف سندھ کے اندر مکمل طور کے اوپر ختم ہوئی ہے. ان کی معاش، ان کا رہنا سہنا، ان کے گھر کے اوپر چھت، سر کے اوپر سایہ، ان کی اولاد کا جو پہلے ہی فوڈ کی وہ میل نیوٹریشن کے اندر پورے پاکستان ایک مصیبت کے اندر تھا، اس کو مزید اس نے ایگریویٹ کیا. فلڈز کے اندر نہ صرف سندھ بلکہ جنوبی پنجاب کے دونوں اضلاع مکمل طور کے اوپر، بلوچستان میں جو بارشیں ہوئیں اور کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے کے اندر جو بارشیں ہوئیں، اس کی وجہ سے ہماری 7-8 رود کوہیاں 2 لاکھ کیوسک ہر روز باقاعدہ فل سپیڈ سے پانی آتا تھا. پہلے تو فلڈز کے بعد یہ کم از کم دل کو تسلی ہوتی تھی کہ جو فلڈ پانی لے کے آ رہا ہے وہ کم از کم اس کے اندر کوئی مٹی اور جاندار چیزیں ہیں جو زمین کو بہتر کر سکیں گی. ایک یہ دماغ کے اندر ایک سکون کا ایک بہانہ ہوتا تھا. اس دفعہ تو اتنی بارشیں ہوئی ہیں اور اتنی سیویر قسم کی سوئل ایروژن ہوئی ہے کہ وہ اچھی مٹی کے بجائے ریت باقاعدہ آئی ہے. لوگوں کی زمینیں جو تھیں وہ اچھی ہونے کے بجائے ایک تو تباہ ہوئی ہیں، فصلیں خراب ہوئی ہیں، گھر گرے ہیں. صرف 2 اضلاع کے اندر کم از کم 1 لاکھ کچے مکان اس وقت ضلع راجن پور اور ڈی جی خان میں صفحہ ہستی سے مٹ گئے. یہ جو روڈوں کے اوپر آپ نے سنا ہوگا فاضل پور، راجن پور کا نام، یہ محض روڈیں ہیں، یہ انڈس ہائی وے ہے جو کئی جگہ کے اوپر اس وقت کٹی بھی ہوئی ہے. یہاں اس وقت فلڈ کے مارے میں لوگ بھی بیچارے کہیں سے پہنچ چکے ہوئے ہیں، لیکن 80% سے زیادہ پروفیشنل لوگ بھی آ گئے ہوئے ہیں جن کا کام ہوتا ہے اس قسم کی آفات کے اندر دہاڑی بنانا. اور ان تک جو اصلی حقدار ہیں ان کے کیونکہ رستے بالکل منقطع ہیں تو ضلع دیرہ غازی خان اور راجن پور میں ان تک مدد کا پہنچنا تقریباً ناممکن اس وقت بنا ہوا ہے. اور نہ صرف کشتیوں بلکہ مختلف طریقے سے جو صوبائی حکومت اپنے ذرائع کے مطابق ان تک چیزیں پہنچا سکتی ہے اس کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے صوبائی حکومت کو. اس وقت بدقسمتی سے اور اسی بات کے اوپر خاص بات کرنے کی آج ضرورت ہے پوری پاکستان کی عوام کے سامنے کہ آپ اس فلڈ کے آنے سے پہلے فوڈ شارٹیج کو فیس کر رہے تھے. آپ ان امپلائمنٹ، بے روزگاری اور لوگوں کو کم خوراک ملنے کی ایک نحوست پہلے ہی پچھلے 4-5 سال کی بدترین پالیسیز کی وجہ سے چھائی ہوئی تھی. آپ نے غلط اگریمنٹس آئی ایم ایف کے ساتھ کی، ان اگریمنٹس کو آنر نہیں کیا. اس کی سزا اس دفعہ کی آئی ایم ایف کی اگریمنٹس کے اندر مزید عوام کو مصیبتوں کی شکل میں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ان اگریمنٹس کا حصہ ہمیں بنانا پڑا. آپ کے ایسٹس جو اسٹیٹ کے ہیں جو آپ کو کما کے دے سکتے ہیں، ہر بجلی کی کمپنی، ہر وہ کمپنیاں جو آپ کے پاس پاکستان کے اندر حکومت کی ملکیت ہے اور پبلک کی، ان کو اتنی بے دردی سے پچھلے 4 سال کے اندر مزید خراب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے 2018 میں بھی ان کا ہوگا نقصان، لیکن نقصان کی سپیڈ کو جس مزید طریقے سے بڑھایا گیا ہے، آپ اس مصیبت کے اندر بھی پہلے سے تھے. آپ دنیا میں کرپشن انڈیکس آپ کا ماشاءاللہ پچھلے 4 سال میں بڑھ چڑھ کے اوپر انکریز ہوا ہے. آپ کے اداروں کے ہیڈز کو پاکستان کے اندر پچھلے 4 سال کے اندر کنٹروورشل بنایا گیا، آج بھی بنایا جا رہا ہے. آپ کی جو باقاعدہ ادارے ہیں
اس کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے. آپ کی آرم فورسز کے انسٹیٹیوشنز کو باقاعدہ پالیٹکس کے اندر گھسیٹ کے لے کے آیا جاتا ہے. آپ کا زمیندار اس وقت کھاد کی بوری خریدنا اور اس کو بیج کے ذریعے اگلی فصل لگانے سے بالکل اس وقت اس میں جی سکت نہیں ہے فلڈ کے بعد. آپ کی حکومت سب سے زیادہ لونز اٹھاتی ہے بینکوں سے, چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومتیں ہوں. ساری جو لون اور جو جی قرضے ہوتے ہیں جس سے کاروبار چلتے ہیں, چھوٹے کاروبار چلتے ہیں, بڑے کاروبار چلتے ہیں, دیہات کے علاقوں میں چلتے ہیں, شہروں میں چلتے ہیں, کریانہ والا جی چلاتا ہے, زمیندار چلاتا ہے, چھوٹی انڈسٹری والا چلاتا ہے, ٹریڈر چلاتا ہے. یہ سارے قرضے کو حکومتیں غڑپ کر جاتی ہیں. بینکوں کے پاس قرضے دینے کو لوگوں کو ہے ہی نہیں. کوئی وہ ڈائریکٹڈ فائنینسنگ پچھلے 4 سال میں کہ آپ نے اس سیکٹر کو کم از کم اتنا پیسہ دینا ہے ہی نہیں. آپ کے دیہاتوں سے پیسوں کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں آرمڈ وہیکلز جو بینکوں سے پیسوں کو لے کے آتی ہیں, وہ صرف لے کے آتی ہیں, واپس لونز دینے کے لیے لے کے نہیں جاتی. لون کے افسر بینکوں میں دیہات کے اندر ختم ہو چکے ہیں. آپ کے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر باقاعدہ آپ لوگوں نے دیکھا, اور یہ بار بار کہنے کی ضرورت ہے, کسی عمران خان یا پی ٹی آئی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں, پاکستانی عوام کے سوچنے کے لیے, تاکہ وہ آئندہ کا مستقبل کے فیصلے اپنے سوچ سمجھ کے کریں. آئی ایم ایف کے اوپر جو کے پروگرامز کو فیل کروانے کے لیے تاکہ اگریمنٹ نہ ہو, جس قسم کا وار کیا گیا آپ کو پتہ ہے. اگر وہ ان کا وار کامیاب ہو جاتا تو نہ صرف آپ سیلاب کے مارے ہوئے بے آسرا ایک قوم ہوتے, بلکہ آپ ایک انٹرنیشنل ڈیفالٹر ہوتے. انٹرنیشنل جب ڈیفالٹر ہوتے آپ سے کوئی بات ہی نہ کرتا. یہ جو باہر کے ممالک آج آپ کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ آپ کی مدد کرنے کا سوچ رہے, وہ آپ کو اکنامکلی ریکگنائز ہی نہیں کرتے. ان سب مصیبتوں کے اندر آج پاکستان ہے, اور آج پاکستان کا وقت ہے کہ ہر ایک سیاسی جماعت, ہر ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان, مرد, عورت, جوان, بچہ, بوڑھا, آج پاکستان کے اندر پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ایک رول پلے کرے اور مل کے بیٹھیں اور سوچ بچار کریں. جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا ہے چند دن پہلے, وہ تو فلڈ سے پہلے کا کہہ رہے ہیں. آج تو اس کی اور بھی پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. آج ضرورت ہے کہ فارمر کو, عام زمیندار کو 4 ایکڑ اور 2 ایکڑ اور 12 ایکڑ کے زمیندار کو ابھی اکتوبر کے اندر جو اس نے کھاد اور بیج لینی ہے اس کا پیسہ کہاں سے لے کے آنا ہے, یہ انتظامات کرنے کی ضرورت ہے, اور سب کو اکٹھے کرنے کی یہ ضرورت ہے. آج ضرورت ہے کہ آپ جو بیرونی ممالک کے قرضے ہیں ان کو 1 سال کے لیے کس طرح لونز کو آگے 2 یا 4 سال کے لیے ڈیفر کریں گے, ان کی ری پیمنٹس پاکستان اگلے سال کے اندر 2 سال کے اندر کس طرح کرے گا, اور اگر نہیں کر سکتا تو کس طرح ہوگا. گندم سندھ کے اندر ختم ہو گئی ہے سٹورز میں جو تھی, پنجاب کے سٹورز نے اب ان کو کھلانا ہوگا یا باہر ملک سے آنی ہوگی. آپ کا اس وقت پاکستان کے اندر خوراک کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. ایدی سے لے کے تمام این جی اوز اس وقت بیانات دے رہے ہیں جو حقیقت کے اوپر مبنی ہیں کہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ تاریخ میں بھوک کی, جو کبھی بھی بھوک کی بات نہیں آئی پاکستان کے اندر کہ لوگ بھوک سے خدا نہ خواستہ مر رہے ہوں. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ غریبوں تک این جی اوز کے ذریعے, خیراتی نظام کے ذریعے, حکومت کے ذریعے کسی طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. خوراک ہی نہیں ہے. ان حالات کے اندر ایگریکلچر سیکٹر کے ریفارمز کون لے کے آئے گا, اس کے اوپر یکجہتی کس طرح پیدا ہوگی. اس وقت جتنے بھی پانی کا
کہ اب پانی کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے انفراسٹرکچر جو ضرورت ہے اس کی ری تھنکنگ کی ضرورت ہے. ڈیمز کہاں بننے ہیں, چھوٹے چھوٹے پونڈ کہاں بننے ہیں, پہاڑوں میں پانی کو کس طرح اکٹھا کرنا ہے. جب وہ میدانی علاقے میں زور سے آ رہا ہو تو اس کی پھیلاؤ کا کیا نظام کرنا ہے, جو پھیل بھی نہ سکے پھر بھی اس سے زیادہ ہو تو اس کو سیفلی دریاؤں تک کس طرح پہنچانا ہے. دیرہ غازی خان راجن پور کی نہ پہاڑوں کے اندر جمع کرنے کی, پانی کی اکٹھے کرنے کا کوئی نظام, ڈسپرسل سٹرکچر ضرور تھے لیکن وہ ناکافی. اس کے اوپر 150, 200, 400, 500 ارب لگنا ہے تو اگلے 5 سال میں کون لگائے گا؟ اگر ان کی حکومت کے بجائے ہماری صوبے میں آ جاتی ہے تو وہ کیا اگری کرے گی کہ وہ کیا اس پروگرام کے اوپر آگے اس کو لے کے جائے گی؟ جس طرح نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ہم سب پولیٹیکل پارٹیز اور سوسائٹی کی بالکل یکجہتی تھی, کیا پانی کے نظام کے اوپر وہ یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے؟ آج پانی کا نظام اور انفراسٹرکچر کے اوپر بنانے کے اوپر نیوکلیئر پروگرام سے بھی زیادہ یکجہتی کی ضرورت ہے. آپ نے پورا سندھ جو اس وقت صرف لیفٹ بینک کی ڈرین اس وقت سندھ کا پانی نکال رہی ہے, رائٹ بینک کی ڈرین اگر ہوتی, 10 اور اگر ڈرینز ہوتی اور اگلے 5 سال میں اگر نہیں ہے تو بننے کی ضرورت ہے, اس کا پانی کون لے کے جائے گا؟ 300 باقاعدہ تربیلا ڈیم, 300 تربیلا ڈیم کا پانی سندھ کے دیہات کے اوپر 6 دنوں میں گرا ہے اوپر سے آسمان سے. اس نے پورا سمندر بنا دیا. جنوبی پنجاب کے 2 ضلع کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہو گئے, کوئی ان کی معیشت ہی نہیں رہی. اور ایگریکلچر کی آپ کی اکانومی نہیں گرو بھی کیسے گرو کرے گی؟ جی ڈی پی گرو نہیں کرے گی تو یہاں ملازمتیں شہروں میں کس کو ملیں گی؟ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے یکجہتی کی. اور آج ہو کیا رہا ہے؟ آج ایم پی ایس کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں, ہمارا وقت کورٹوں میں لگایا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کے بیل کراؤ فلان جج اور فلان جج کے سامنے. آج جلسے ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر کانسرٹس ہو رہے ہیں. وہی رٹ لگی ہوئی ہے کہ میں 4 مہینے سے انتظار کر رہا ہوں. کس لیے کر رہے ہو انتظار؟ اپنی حکومت کے لیے. یہ میں کی سیاست کب ختم ہوگی؟ چاہے وہ عمران کرے یا اویس لغاری کرے, یہ میں کی سیاست کب ختم ہونی ہے؟ یہ پاکستان کی سیاست کرنے کا اب وقت اگر نہیں ہے تو کب ہے؟ آپ کا ساؤتھ پنجاب کی وزیر اعلیٰ پنجاب 2 گھنٹے کے لیے آیا ہے صرف ساؤتھ پنجاب کے اندر. کتنے وزیر اس نے جا کے بٹھائے ہیں ادھر؟ کتنے ایریگیشن کے سیکرٹریز بیٹھے ہیں؟ جب شہباز شریف کا 2010 میں فلڈز کو ہینڈل کر رہے تھے, اس کا 1000واں حصہ کبھی ایفرٹ جنوبی پنجاب میں نہیں ہو رہا. ہماری سویلین ان شہروں میں لاہور جیسے